بہت میرے نام محبت کر رہے ہیں، تبلیغی جماعت حقائق و معلومات، یہ علامہ ارشد القادری صاحب ہے ہندوستان سے نا، جمشید پور سے، اپنے بریلوی عالم میں کتاباں لکھ دیں، یہ تبلیغی جماعت سے انہوں نے لکھی. چلو جو انہوں نے اعتراض سے لکھا کوئی ایسی گل نہیں، مگر ظلم ایک کر دیا کہ اپنی جنگ سے نبی علیہ السلام نے فریق بنا لی. یہ سارے فرقے جڑے نا حملہ کرنا ہوتا آخر حضور نے انہوں دے بارے چاہ کیا، انہیں بھی آخر سے جا کے کیا بے رسول کریم، اور یہ بہت روایت مشہور ہے، اینی مشہور ہے جو اندازہ شاید تسی بھی سنی ہوئے، نہیں سنی تو سن لو، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع تے دعا فرمائی اور کیا اللہ مبارک لنا فی شامنا، کہ اللہ ساڈا جڑا شام دا علاقہ ہے برکت دے، اللہ مبارک لنا فی یمننا، تے پھر فرمایا ساڈے یمن چی برکت دے. یہ صحیح بخاری ترمذی کتاباں سے. قالوا یا رسول اللہ فی نجدنا، لوگوں نے آخیا ساڈا نجد جڑا ہے یہ بھی برکت کی دعا کرو. پھر آپ نے شام لی، یمن لی کی، پھر نجد آخیا نہیں، فاظنوا قال فالثالثہ، تیسری باری جدو آخیا نا بے نجد لی بھی کرو، کہ آپ نے فرمایا ہناک الزلازل والفتن، اتنے بڑے بڑے زلزلے آنے تے بڑے دین فتنے آنے، وہ بہا یتلو کرنو شیطان، اور اتوں شیطان دا سنگ نکلنا. حدیث پاک ٹھیک ہے. یہ ہوں انہوں نے آخیا بھائی یہ جڑے نجدی حکومت کرتے ہیں یہاں دا اصل وطن نجد ہے، اتنے امام محمد بن عبد الوہاب اٹھے، اس تو یہ گروہ جدا حضور نے آخیا سی بے شیطان دا سنگ نکلنا، یہاں دی برکت دی دعا نہیں کی. کہ سارے بریلوی حضرات جڑے نا اکثر دہراؤندے اور یہ بیان کرتے رہتے، حالانکہ اللہ دے رسول علیہ السلام تے ظلم آپ دی گل بدلنا، اس طرح نہ کرو، اپنے لڑائی جھگڑے کرنے کرو کہ انہوں دا مسئلہ نہیں ٹھیک، کوئی گل نہیں، مگر تسی نبی علیہ السلام نے ایک پارٹی بناؤ، حضور نے کیا یہ بھی واضح کرنا بہت ضروری. کئی نے تو جان چھوڑ دی انکار ہی کرتا بھی حدیث ہی نہیں صحیح، مگر یہ بھی ہے نا آنکھ مچولی اس طرح ہی ٹھیک، جی صحیح گل انہوں تسلیم کرنا کہ واقعی اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا، مگر مطلب بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ کون ہے تو کون ہی لوگ. اس لیے علامہ البانی صاحب نے پھر بہت لمبا چوڑا اسے پارو بھی کہ تسی ایٹم بم تیار کر لیا کہ سعودی حکومت جڑی ہے وہ نجد چوں آیا تو نجدی شیطان ہے تو فلانے. چلو یہ بھی اس مناسبت نہ بیان ہو جانا ضروری ہے، کیونکہ ایک بڑی غلط فہمی اپنے ایک گروہ کے بارے بندے اتنا غلط سمجھنا تو پھر کس طرح صلح ہو سکتی. تو سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ، اور یہ سمجھو 5ویں جلد ہے، اور یہ حدیث نمبر جڑی نا 2246 یہ اندر ہے کہ اللہ دے رسول علیہ السلام پر اتنے پھر دس دے بھی یہ بہت کتاباں آئی، مگر ٹھیک ہے بھائی لوگ ہوں ایک نجد نو جانتے، ایک علاقہ جنوں اسی نجدہ نے عربی زبان نجدہ مانا نہیں. اس تو ایک حدیث پاک چاہتا پچھلیاں کتاباں سے کیا گیا کہ رسول اللہ دی امت یکبرون علی کل نجد، جدوں بھی کسی بلندی سے چل گئے پہاڑ تے سمجھو مری تے یا اچیاں جگہ نجد اللہ اکبر دے نعرے ماری، اس نجد عام کیا آپ نے کہ مسلمانوں کی یہ شان ہوگی جدوں اچے ٹیڑھاں تے چڑھائی کرن گے سیر سپاٹے کر رہا نجد تے وہ اللہ اکبر دے نعرے ماری. تو نجد اچھی جگہ نو آتے، دو چیزاں جغرافیہ پڑھتے بچے، ایک سطح مرتفع ہوندی کہ دوسرے سمندر نہ اچھی جگہ وہ نجد رکھاؤں، جہے نیویں علاقے ہوں وہ غور رکھواؤں. مکہ مدینہ غور چ، اور جڑا عراق ہے اور دوسرے علاقے جڑے نجد ہے اچے سطح سمندر تو. بہت شکر ہے بے رسول کریم علیہ السلام کی جڑی حدیثاں اس طرح لوگوں نے محفوظ کیا، جی ایک تھان تھوڑا بہت مغالطہ رہ جاتا نا تو دوجی جگہ وہ بالکل صاف ستھرا ہو جائے. وَتَابَ وَذَرْ مِنْ أَسَادْ ابو بکر السمان اخبرنا ابن عون بِاللَّهُ کر نجدنا مکان عراق والمانا واحد. دوسری حدیث پاک چاہا کہ یہ گل عراق بھی سی، عراق بھی جڑا چونکہ دوسرے علاقے نہ بلند سی عرب کے مقابلے عراق، لوگوں نے عراق دا آخیا کہ عراق لی حضور اس ستے مرماری دعا کر فرمانی، اتنے فتنے زلزلے شیطان دا سنگ نکلے. ایسا سمجھو نا 302 تو چل پیندا پھرے وہ سارا چلتا جاتا. حوالے پھر رسول کریم علیہ السلام کی اس روایت جس نجد کا ذکر ہے عراق ہے. تو نال ہی پھر لکھ دیا کہ انہاں لوگوں نے گل بنائی، یہ بھی نہ سمجھا کہ کوئی زمین نہ کسی نے پاک کر دی نہ پاک کر دی. جی بر عراق کی بھی گل ہے نا تو سارے اندر بھی لوگ ایسے ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا دے جلدے عراق سے امام ابو حنیفہ ہوا، اس تو سنگ شیطان دا ہے جی نجدیاں مگر پے نا وہ آدھے نجد عراق کی گل سی، اس تو اتنے ہی مذہب حنفی نکلیا. توبہ توبہ امام ابو حنیفہ سے پیش پی گیا یہ شیطان دا سنگ ہے اور انہیں یہ مذہب کر یہ سب سمجھو آپ دجال کذاب لوگ ہیں. ایویں نہیں حضور کی گل ادھر ادھر بدلنا چاہیے. رسول کریم نے کیا عراق کے بارے
وجاہل ایضا ان کون رجل من بعض البلاد المذمومہ لا یستمنہ ہوا مذموم ایضا اذا کان سائلا فی نفسہ۔ اگر سیدھی جی گل ہے بھئی کوئی علاقہ برا بھی اگر کیا گیا تو مطلب نہیں کہ اتنے اگر کوئی نیک آدمی تو بھی آٹومیٹک برا ہو گیا، نہیں، ہر آدمی دے اپنے عمل ہے۔ والعکس بالعکس، اور یہ بھی نہیں بھی نیک علاقے کو ہوا تو سارے نیک ہی ہو جاندے۔ وکم فی مکہ والمدینہ والشام من فاسق وفاجر، مکے مدینے اور شام کنے فاسق فاجر لوگ ہوئے، اتنے عبداللہ بن ابی ہو رہی ہے اور ابو جہل ابو لہب ہوئے۔ مکہ مدینہ پاک ہونے کی کردا وہ ناپاک لوگ سی۔ وفی العراق من عالم وصالح، اور عراق کی بھی اگر حضور نے گل کی تھی تو اسے بھی بڑے بڑے عالم پیدا ہوئے، بڑے بڑے نیک لوگ ہوئے۔ وما حکم قول سلمان فارسی لابی الدرداء حینما دعا ان یہاجر من العراق الی الشام، آندے کڈی سونی گل حضرت ابو درداء نے کہی جدوں کہ حضرت سلمان الفارسی نے آکھیا بھی توں اتھوں عراق چوں نا شام آ جا، یہ پاک زمین ہے۔ تو حضرت ابو درداء نے کہا اما بعد فإن الارض المقدسہ لا تقدس، کہ پاک زمین کسی آدمی نو آٹومیٹک پاک نہیں بنا دی، کرتوت نیک ہون تازہ، ورنہ مکے مدینے رہے تو فاسق فاجری ہے۔ وإنما يقدس الانسان الامر، انسان نو پاک دے عمل کر دیا۔ اس تو عبداللہ کیا نہ شام آ جاتے عراق، نہ عراق بگاڑتا تو نہ شام کو بگاڑتا، انسان دے اپنے میں۔ وفی مقابل اولئک المبتدع من انکر ھذا الحدیث وحکم علیہ بالوضع لما فیہ من ذم العراق، آندے ایک ٹولے نے یہ صحیح من کے نو حدیث نو نجدیاں تے لاتا جڑے حکومت کر رہے ہیں۔ دوجے اٹھے انہوں نے ویکھے بھی عراق نو برا کیا، وہ انج ہی منکر ہو گیا کہ حدیث ہی جڑی جعلی، کما فعل استاد صلاح الدین المنجد فی مقدمۃ علی فضائل الشام و دمشق ورضات علیہ فی تخریج الاحادیث۔ استاد کا نام لکھا کو سارا بارم نے سرے تو کیا حدیث ہی کوئی نہیں، آندا میں اس کا رد جڑا صحیح حدیثاں دے وچ واسبت ان الحدیث میں موضوعات دی سلسلہ علمیہ تے ثابت کیتا کہ حدیث پاک حضور دا علمی معجزہ، اللہ تعالیٰ نے غیب دی خبر دسی، فل فانظر الحدیث سامن میں لو، او فضائل شام اور دمشق دا جڑا کتاب دی 8ویں حدیث پڑھو۔ معجزہ کیوں؟ کیونکہ جو کچھ آپ نے فرمایا سی عراق چ ادا ہی ہوئی، بالکل فتنیاں دی زمین نکلیا، اور فتنے پہلا اتوں ہی جمے۔ حضرت عثمان غنی کے خلاف جڑی تحریک اٹھی تو زور پکڑیا، سب عراق چ آئے، آپ کو گھیر لیا۔ مڑ کے حضرت علی رضی اللہ زمانے جنیاں بدقسمتیاں جنگاں ہوئیاں، پہلا بی بی عائشہ چلی گئی رضی اللہ تعالیٰ جنگے جو، وہ بھی اتنے عراق۔ حضرت معاویہ صفین چ آ گئے، وہ بھی عراق۔ بعد اپنی فوج چ 12,000 باغی ہو گیا خارجی، وہ بھی عراق۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ عراق ہی، اور بعد بصرہ اور کوفہ جن نے فرقے جمے خارجی تے رافضی تے معتزلہ سب اتنے جمے۔ اس تو آپ کا کہنا بالکل ٹھیک سی کہ فتنہ دی زمین ہے، مگر وہ جی علامہ البانی صاحب نے کیا بھی ایک زمین فتنے والی ہو جا مطلب یہ نہیں، اتنے جو جمیا وہ فتنے والا یہ، اتنے نیک رسالے بھی پیدا ہوئے، بڑے بڑے عوام پیدا ہوئے۔ تو یہ سمجھو دوسرا مسئلہ سی جہاں بیان کیتا، اور یہ بھی ہوا انما فزت فی تخریج ھذا الحدیث الصحیح و ذکر طرق و بعض الفاظ، آندے انہیں صفحے جڑے میں لکھے ہیں اور انہوں ساری کتاباں چوں کٹھا کیتا بھی فلاں 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 ویکھو عراق، یہ اتنا لمبا چوڑا ہے صحیح حدیث نو بیان کر لی یہ سندا لفظ، لأن بعض المبتدعة المحاربین للسنة والمنحرفین عن التوحید یطعنون فی الامام محمد بن عبد الوہاب مجدد دعوت التوحید فی الجزیرۃ العربیہ، کیونکہ آندے کئی بدعتیاں میں ویکھیا کہ وہ امام محمد بن عبد الوہاب نو بدنام کر لیے اس حدیث نو ورتے بھی، وہ نجد چ آیا اس وے نجدی سارے شیطان ہے دھلائن، تد میں کھول کھول کے سارا لکھا، اصل کتاباں کٹ کے ویکھ لو کہڑے نجدی گل ہے، عراق۔ وَيَحْمِلُونَ الْحَدِيثَ عَلَى بِاعْتِبَارِ مِنْ بِلَادِ نجد المعروفۃ اليوم بهذا الاسم، آج چونکہ لوگوں میں مشہور نجد یہی ہے علاقہ، انہوں نے اتنے ہی فٹ کر دیتا۔ وَجَاهِلُوا وَتَجَاهَلُوا أَنَّ لَيْسَ الْمَقْصُودَ بِهذا الحديث، اس گل نو پنے نہ بنیا بے اس حدیث سے نجد کسی علاقے نو نہیں کیا گیا بلند، دوسرے جی سب سے مرتبہ وَإِنَّمَا هِيَ العراق، اور وہ عراق ہے، کما دل علی اکثر طرق الحدیث، جیسا کہ میں حدیث سے حوالے دیتے فلاں فلاں کتاب دیکھ لو عراق نہیں لکھا ہوتے۔ وَبِذَلِكَ قَالَ الْعُلَمَاءُ قَدِيمًا كَالْإِمَامِ الْخَطَّابِي وَابْنِ حجر العسقلانی وغیرہ، اس تو بڑے بڑے چھوٹی جو رمال لکھ گئے بھائی عراق کی گل ہے، وہ ذکر کیا امام خطابی ابن حجر العسقلانی، ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ حوالہ پڑھا تاکہ بات مکمل ہو جائے۔ باتاں تو رائیاں نہیں جانیاں، کدی کدی بیان ہو گئی ہیں، انشاءاللہ زندگی پر کام دینگیاں، بھی آپس لڑو مرو۔ اے پھر امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری 13ویں جلد، اور اتنے بھی فرماؤں دے قال الخطابی نجد من جہت المشرق ومن کان بالمدینہ کان نجد بادیۃ العراق ونواحیہ، اللہ دے رسول کروں نکلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ مشرق میں آپ نے انگل اٹھائی تو فرمایا مشرق دا علاقہ جڑا اتھوں شیطان نکلنا اور اتھے فتنے ارزل لے،
تو فرماਉਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਦੀਨੇ ਖਲੋ ਕੇ ਵੇਖੂਗਾ ਮਸ਼ਰਕ ਨੂੰ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਇਰਾਕ ਦਾ ਸਹਰਾ, ਇਰਾਕ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਔਰ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਉਹੀ ਮਸ਼ਰਕ ਹੈ। ਵਾਸਲ ਨਜਦ ਮਰਤਫਾ ਮਿਲ ਅਰਜ਼, ਔਰ ਅਸਲ 'ਚ ਨਜਦ ਦਾ ਮਾਨਾ ਸਿਰਫ ਉੱਚੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਵਾਹ ਖਿਲਾਫੁਲ ਗੌਰ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਗੌਰ ਹੈ। ਨੀਵੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਗੌਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਬੀ, ਉੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜਦ। ਫੈਨ ਮਨ ਖਫਦ ਮਿਨਾ ਵਤਹਾਮਾ ਕੁੱਲਹਾ ਮੇਰਾ ਗੌਰ। ਇਹ ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿਹਾਮਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹ ਗੌਰ ਹੈ, ਨੀਵੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ। مکہ میں وورفا بہذا وا مکہ لاہ داؤدی، تو داؤدی نے جو سمجھا کہ عراق کے اندر بھی کوئی نجد خاص جگہ بھی وہی گل غلط ہے، یہ کوئی خاص جگہ نہیں مراد ہوندی، بلند جگہ سطح مرتفع جڑا انہوں عربی زبان سے یہ سمجھو 47 صفحے